ریل اسٹیٹ پروفیشنل گروپ کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز کی سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں سب سے پہلی ویڈیو ہم نے 10 میجر کازز آف فیلیئرز کی، پھر اس کے بعد ہم نے 11 ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ کیے، اور یہ آج کی جو ہے نا ہماری 10 میجر کازز آف فیلیئر پارٹ 2 ہماری ویڈیو ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیلئر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور سکسیسفل لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. تو آج جو ہے نا پارٹ 2 ہے، اس میں آج آپ کو 10 اور ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ جان کے اپنی سیلف ایویلیویشن کر سکتے ہیں، اپنی ٹیم کی ایویلیویشن کر سکتے ہیں، کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ کہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. سیم ایک ہی چیز کو دو مختلف دیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہی کوئی واقعہ ہوگا، ہیپننگ ہوگی، اس کو جو کامیاب انسان ہے وہ مختلف طریقے سے دیکھتا ہے اور ناکام انسان اس کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھتا ہے. تو آج کا جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے، دیٹ از انکنٹرولڈ ڈیزائر فار سم تھنگ فار نتھنگ. مطلب بہت سارے لوگ ارد گرد آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ ان سے بات کریں تو بڑی بڑی فیسنیشن، بڑی بڑی خواہشات کا اظہار وہ کریں گے، اور بس وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک ایسی خواہشات کا ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے ناکام لوگوں میں کہ بس وہ بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی کیا ہے انہیں بالکل بھی کلیئر نہیں ہوتا. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس دنیا کے لیے بھی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ ان کو حاصل بھی کرتے ہیں. لیکن ہر چیز کا ان کا کوئی مقصد ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے کیوں حاصل کرنی ہے، اور اس کو حاصل کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور میرے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. یہ پہلی ایک ایسی وجہ ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی. دوسری وجہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری ذاتی زندگی، ہماری بزنس کی زندگی، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اور دوسری بڑی وجہ جو ہے نا رانگ سلیکشن آف میٹ ان میرج ہے. جو لوگ غلط شادی کا شکار ہوتے ہیں عمومی طور پر ان کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے معاملات میں مثبت امپیکٹ رہتا ہے. اور اگر کچھ برا ہو جائے، کچھ نیگیٹو ہو جائے تو وہ اسی طرح سے اس کے برے اثرات آتے ہیں. اور عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کے لوگوں کی رانگ میٹ کے ساتھ شادی ہو گئی اور بعد میں سال 2 سال بعد ان کی علیحدگی ہو گئی، تو وہ سارا عرصہ جو ہے وہ پین ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں بھی جب ان کے درمیان سیپریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی ایک پین باڈی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کافی تکلیف دہ رہتی ہے، جس کے اثرات بہت دور تک رہتے ہیں. سو اٹ از ایسینشیل تھنگ کہ آپ اپنی شادی سے پہلے بڑے طریقے سے چیزوں کو دیکھیں. اور آئی وش یو گڈ لک جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی میٹ دے اور آپ کی زندگی بہتر طریقے سے آگے بڑھے. تیسری جو چیز ہے جی، دیٹ از اوور کوشیس. بہت زیادہ فکر مند رہنا چیزوں کے متعلق. اب یہ جو ضرورت سے زیادہ فکر مندی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بیسٹ ٹول دیا ہے وہ دیا ہے اعتدال. زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے اعتدال. زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، اپنے بیہیویئرز میں جو لوگ اعتدال برقرار رکھتے ہیں وہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ بہت زیادہ فکر مندی رکھتے ہیں، ہر چیز کے اوپر بہت ضرورت سے زیادہ فکر مندی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فیصلے کرنا، کوئی کاروبار میں رسک لینا، آگے بڑھنا، وہ ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بات میں ان کے لیے اتنی زیادہ فکر مندی اور اس میں سے کچھ ایسی نیگیٹیوٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گی. اس لیے اعتدال از دا بیسٹ تھنگ. اور چوتھی چیز جو ہے، جس طرح رانگ سلیکشن آف میٹ کی ہم نے بات کی، اسی طرح رانگ سلیکشن آف ایسوسیٹس ان بزنس کے اندر اگر آپ کو اچھے صحیح ایسوسیٹس آپ اٹیچ نہیں کرتے، صحیح لوگوں کے ساتھ بزنس میں اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، تو یقینی طور پر ناکامی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوگی.
جو لوگ اچھے ایسوسیٹس اٹیچ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، چاہے وہ خود بزنس لیڈر ہیں یا اچھے بزنس لیڈرز کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس میں مطلب بہت سارے ٹولز ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صحیح ایسوسیٹس اٹیچ کریں اپنے ساتھ اور صحیح لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ طاہر محمود لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ جو ہے نا ان باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو رائٹ ایسوسیٹ رائٹ سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بزنس پارٹنرز، بزنس ٹیم جو آپ نے بنائی ہے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا ہے، وہ لوگ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہیں، اگر غلط ہیں، کچھ معاملات صحیح نہیں ہیں، تو یقینی طور پر آپ بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ لیک آف کنسنٹریشن آف ایفرٹ، چوتھا آج کا 5واں پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، لیک آف کنسنٹریشن آف ایفرٹ۔ یہ جتنے بھی بزنس چلانے والے لوگ ہیں، سیلف جو انیشیٹرز ہوتے ہیں اور جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں، جو خود کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یہ خاص کر ان کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آف کورس جو جاب میں ہوتے ہیں، جاب میں بھی جو بندہ کنسنٹریٹ نہیں کرے گا، کمپنی کو اس طرح کی آؤٹ پٹ نہیں دے گا، تو وہ بھی پریشانی کا شکار ہوگا۔ لیکن جو انٹرپرینور ہوتا ہے، جو اپنا بزنس انیشیٹ کیا ہوتا ہے جس نے، اگر اس کی ایفرٹس، اگر اس کو لیک آف کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے اور وہ اپنی ایفرٹس کو ایک آرگنائز انداز میں نہیں کرتا، تو سب سے زیادہ پریشانی اس کو ہوتی ہے، کیونکہ بزنس نیچے چلا جاتا ہے اور وہ پھر کام کر نہیں پاتا، جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں ان کو حاصل نہیں کر پاتا، تو جس کی وجہ سے اس کا جو سسٹم ہے، جو کاروبار ہے، وہ درم برم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ٹیم کام کرے گی، وہ ٹیم بھی جب نتائج برآمد نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے، اگر لیڈر اپنے ایفرٹس کو کنسنٹریٹلی صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہا، تو یقینی طور پر ٹیم بھی اسی پریشانی کا شکار ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی ایک ڈیمیج کریٹ کرے گا۔ سو 5واں پوائنٹ تھا لیک آف کنسنٹریشن آف ایفرٹس۔ 6واں پوائنٹ ہے ہمارا دی ہیبٹ آف انڈسکریمنیٹ اسپینڈنگ۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہوتے ہیں، خاص کر پراپرٹی کی دنیا میں، کہ وہ جب کام شروع کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو پیسہ اچھا کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سمجھدار بھی ہو چکا ہوتا ہے، کام کو بھی سمجھ چکا ہوتا ہے، تو ایک چیز اس کے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسی طرح پیسہ ہمیشہ ساری زندگی اس کے پاس آتا رہے گا، کیونکہ اس کو کام آتا ہے، اس کے پاس کسٹمرز ہیں، اس کو چیزوں کی سمجھ ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، پیسہ کبھی بہت تیز اچھے فلو میں پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی پیسہ آنا بند بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایسے لوگ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں جن کے پاس جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس پیسے کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بے دریغ استعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ہم پیسہ آنے پر ایک دم سے اپنا فیملی لائف سٹائل جو ہے اپ لفٹ کر لیتے ہیں، ہم ایک دم سے بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں، ہم ایک دم سے اپنے لیے گھر خرید لیتے ہیں، ہم اپنے لیے ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو بیسیکلی ایسٹ نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے لیے لائبلٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی سپینڈنگز نہیں کرتے ہیں، بے دریغ پیسہ غلط جگہوں پر نہیں لگاتے ہیں، عیاشیوں میں پیسہ نہیں خرچ کرتے، بلکہ وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ پیسہ ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ وقت کے ساتھ پیسہ ڈبل ہوتا ہے، ٹرپل ہوتا ہے، ٹرپل ہوتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں میری اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں اور میرے ارد گرد بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگ 15 سال 20 سال سے ریل اسٹیٹ بزنس میں ہیں، بہت سارے لوگ آج بہت اچھے لیولز پر پرفارم کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنی انویسٹمنٹ بہت بڑی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو 15 سال سے کام کر رہے ہیں، جب پیسے آتے ہیں تو کبھی کوئی فائل پرچیز کر لی، کوئی پیسہ آیا سونے میں انویسٹ کر دیا، کوئی پیسہ آیا تو مطلب جہاں بھی انہوں نے مختلف طریقے کی انویسٹمنٹس کی، تو آج ان کی جو انہوں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کا سم ٹائم 10 لاکھ بنا ہوتا ہے، سم ٹائم 15 لاکھ بنا ہوتا ہے، ان سم کیسز 20 لاکھ بھی بن جاتا ہے۔ تو مطلب ہماری پراپرٹی کی ایسی مثالیں ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے جو پراپرٹی تھی اس کے ریٹ میں اور آج کے ریٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو جس نے اپنی پیسے جو اس نے کما کے اس نے بہتر طریقے سے انویسٹ کر دیے، وہ بندہ بہت جلدی ویل سیٹل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ پیسہ کما رہا ہے اور بس اسے بے دریغ خرچ کر رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، اپنے کھانے پینے چل رہے ہیں اور بس اس طرح کے ڈیلی قسم کے اخراجات بڑھا لیے، لائف سٹائل کو اپلفٹ کر لیا، لیکن پیسہ انویسٹ نہیں کیا، یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے آخر میں پھر جا کے غریب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے، جب پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس سیونگ ہوتی ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ سو ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پیسہ
غیر ضروری پیسہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں. کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں, غیر ضروری خرچ نہیں کرتے. ساتویں امپورٹنٹ چیز, یہ دو چیزیں, انٹالرنس اینڈ انٹیمپرنس. مطلب جس انسان کے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بات بات پہ اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, ایسے لوگ بڑی کامیابیوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مطلب ان کے ریلیشن جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں ریلیشن یہ ڈیمیج کر دیتے ہیں. وقتی طور پہ غصہ آیا اور غصے میں ایسی ایسی بات کہہ گئے کہ بعد میں پھر اس کئی چیزوں کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مطلب اگر ان کے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, کوئی اور اگر بندہ بات کرے, ان سے کوئی شکایت کرے, کسی سروس کی شکایت کرے یا کسی معاملے میں کچھ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کی جائے, تو وہ ایک دم سے ہائپر ہو جائے گا اور ایسی کوئی بات کہے گا جس سے کسٹمر کا دل دکھے گا یا سامنے بیٹھے ہوئے بندے کا دل دکھے گا یا اسٹیک ہولڈرز انکمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے باتیں شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں, کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں, تحمل والے ہوتے ہیں, جو بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریئیکٹ نہیں کرتے, رسپانس کرتے ہیں, سوچتے ہیں پہلے پھر بات کرتے ہیں, تاکہ ون ون سچویشن کریٹ کیا جائے. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ون ون سچویشن کریٹ کرتے ہیں. غصے میں, اس طرح کے جذبات میں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے جو کہ چیزوں کو تباہی کا سبب بنے, ریلیشن شپ کی خاتمے کا سبب بن جائے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں چودھری قاسم بھائی, سید عاصم, بہت شکریہ, تھینک یو. اور ساتواں جو اہم پوائنٹ ہے, دیٹ از انیبلٹی ٹو کوآپریٹ ود ادرز. دیکھیں یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ یہ ساری کنیکٹنگ ڈاٹس ہیں, ایک ڈاٹ دوسرے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دوسرا ڈاٹ تیسرے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو غصیلے لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ ان ٹیمپر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صبر برداشت نہیں ہوتا ان کے اندر, یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگ زیادہ دیر تک, زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوآپریشن نہیں کر پاتے ہیں. اور کوآپریشن کرنا اس کے علاوہ بھی بہرحال سکل ہے کہ آپ کے اندر, میرے اندر بینگ بزنس لیڈر, ہم اپنے بزنسز کو لیڈ کر رہے ہیں. لائک یہ سید عاصم ہے, ماشاءاللہ بالکل ایک ینگسٹر چیپ ہے اور ماشاءاللہ اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا, ابھی اپنے بزنس کو بڑھانے پر محنت کر رہا ہے. تو یقینی طور پر یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں کا تعاون حاصل نہیں کر سکتے ہیں, یہ دو چیزیں ہیں. کوئی ایک بزنس کر رہا ہے, آپ اس کو بزنس بڑھانے میں تعاون کراتے ہیں, کرتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس کا بزنس بڑھتا ہے, اس میں سے آپ کو آپ کا شیئر ملتا ہے. دوسری صورت میں آپ اپنا بزنس بڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو اس طرح سے آپ کا بزنس بڑھتا ہے اور ان کو ان کا شیئر ملتا ہے. دونوں صورتوں میں کاروبار کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی. جو لوگ یہ کوآپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جڑتے جڑتے وہ بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. جو لوگ کوآپریشن نہیں کر سکتے, لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے, اپنے تعلقات کو مثبت کنسٹرکٹیو انداز میں ڈیولپ نہیں کر سکتے, وہ الٹیمیٹلی فیلئر کا شکار ہوتے ہیں. اور زندگی کے اینڈ میں اگر کچھ تھوڑا بہت کما لیا ہوتا ہے, ادروائز وہ یہ کہتے ہیں جی او کیونکہ جی ہم سچ بولتے ہیں اس لیے ہماری باتیں جو ہے نا بڑی کڑوی ہوتی ہیں, لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں. دیکھیں سچ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے اور بول کے دکھایا ہے, ہمیں ہمارے سامنے بیسٹ ایگزامپل ہے. لیکن وہ ایسے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے کہ دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیں اور بولیں کہ میں نے سچ بولا ہے, ٹھیک ہے. تو سچ بھی حکمت عملی سے بولا جاتا ہے اور اگلے بندے کو حقیقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن انداز ایسا رکھا جاتا ہے جس انداز میں وہ بات کو ایکسیپٹ کر لے, نہ کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے کی در پہ ہو جائے. سو کوآپریشن از ویری ویری امپورٹنٹ, ایبلٹی ٹو کوآپریٹ ود پیپل. اسی طرح پھر ہمارا جو نواں پوائنٹ ہے آج کا, دیٹ از پوزیشن آف پاور دیٹ از ناٹ ایکوائرڈ بائی یور سیلف ایفرٹ. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, بہت ساری ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ کسی خاندان میں کسی بڑے نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے, کام شروع کیا ہے, اصولوں اور ضابطوں کو اپنایا اور اپنا کے ایک امپائر کھڑی کی ہے, ایک بزنس امپائر کھڑی کی ہے. بعد کی آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں, جب وہ اس طاقت کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسی کیسز ہیں جن میں زیادہ تر لوگ اس
طاقت کو سنبھال ہی نہیں سکتے اور وہ اس کام کو سنبھال نہیں سکتے جو ان کے بڑوں نے شروع کیا ہوتا ہے. کیوں ان کو بغیر ایفرٹ کے, بغیر محنت کے, بغیر پنجابی میں کہتے ہیں کھجل خواری کے ان کو وہ سب مل جاتا ہے. وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. لیکن ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, اس گروپ میں زیادہ تر سیلف میڈ لوگ ہیں اور ہم لوگ خود اپنے پیروں پہ کھڑے. اور آف کورس ہمارے ماں باپ کی ہماری زندگیوں میں بہت محنت ہوتی ہے, ان کی زندگیوں کے محنت کا ثمر ہوتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے ہماری پرورش کی, انہوں نے ہمیں پالا, انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہوتا ہے اور اسی پر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی کچھ ایسے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو جن کو طاقتیں مل جاتی ہیں بغیر ایفرٹ کے اور وہ پھر اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے, الٹیمیٹلی ڈیمیج کا شکار ہوتے ہیں. اور دنیا میں میکسیمم جگہ یہی ہے کہ انسان کو بغیر ایفرٹ کے جو چیزیں ملتی ہیں انسان ان کی وہ کیئر نہیں کرتا, وہ خیال نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اسی طرح دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری مثالیں ہیں کہ باپ کمائی کے اوپر لوگ کس طرح سے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جب خود پیسہ کماتے ہیں تو وہ بڑے سمجھداری سے اس کو لے کے چلتے ہیں. سو طاقت کا بھی یہی چیز ہے کہ جو طاقت آپ خود اپنی ایفرٹ سے حاصل کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس کا کنسٹرکٹیو مثبت استعمال کرتے ہیں, اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں, اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں. کبھی چیزوں کو خراب کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن جن لوگوں کو انہیرنٹ چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ناکامی کا سبب بن جاتا ہے. آج کا ہمارا فائنل جو پوائنٹ ہے دیٹ از انٹینشنلی ڈس آنیسٹی. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم ہمیشہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں, یہاں پر بھی ہم لوگ ارد گرد بھی دیکھتے ہیں, بدنیت انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. انٹینشنلی ڈس آنیسٹی کا مطلب یہ ہے بدنیت انسان زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی بڑے کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ دیکھیں وہ زیادہ تر اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اور زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ صحیح ہوتے ہیں ان سے اگر زندگی میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں, وہ ان کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ ان غلطیوں کو کبھی دوبارہ نہیں دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرتے جاتے ہیں, اپنے کاروبار کو بہتر کرتے جاتے ہیں, اپنے خاندانی سٹرکچر کو بہتر کرتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے ساتھ بڑی کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں. لیکن جو ڈس آنیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انٹینشنلی بری سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ برا کر کے بھی اس بات پہ قائم ہوتے ہیں کہ میں نے برا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس نے برا کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا تھا اس لیے میں نے یہ کیا. دوسروں پر تھوپے گا, اپنی غلطی کو کبھی وہ تسلیم نہیں کرے گا, اپنی غلطی کی کبھی وہ معافی نہیں مانگے گا اور اپنی غلطی کو کبھی ٹھیک نہیں کرے گا. جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسے اسپائرل کا شکار رہے گا جہاں پہ وہ ڈس آنیسٹی پہ ڈس آنیسٹی ڈس آنیسٹی پہ ڈس آنیسٹی کرتا جائے گا اور ایک ایسے نیگیٹو اسپائرل کا شکار ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہ ایک فیلئر سٹیج پہ چلا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ماشاءاللہ انٹینشنلی آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں. زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, یاد رکھیں ان کو کبھی اپنے آپ کو اپنے ساتھ اس طرح نہ جوڑ لیں, اپنے ساتھ اس طرح ایسوسیٹ نہ کر لیں کہ آپ آئندہ زندگی میں جہاں آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں, آپ لائلٹی اپنا سکتے ہیں, آپ صادق اور امین ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے راستے پر چل کر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ اسپرٹ ہمیشہ قائم رکھیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف بڑھائیں. امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو 10 ایسے پوائنٹس ایلیبریٹ کیے ہیں جن کو آپ سیکھیں, سمجھیں, ان پر سوچیں, غور و فکر کریں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اور میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ اس سے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. عاصم نے کہا کہ آخری پوائنٹ سب سے مضبوط ہے. آف کورس یہ سب سے مضبوط ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو یہ باقی پوائنٹ سارے اس کے لیے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ میری رحمتیں, برکتیں اور سپورٹ اور توفیق ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا ان سے تو اللہ بھی بری ذمہ ہے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ بھی بری ذمہ ہے اور یہ حکومتیں بھی بری ذمہ ہے, سب بری ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح
ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بڑی کامیابیوں کی طرف چلتے رہنے والا بنائے، اور اس کامیابی کا امپیکٹ ہماری خاندان میں، ہماری فیملیز میں، اس کا ثمر ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے شہروں کو عطا فرمائے، اور ہمیں یوں ہی اس اسپرٹ میں آگے بڑھتے رہنے والا بنائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔